ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈ ٹیک. آج ہم بات کریں گے اباؤٹ دی بیسکس آف ای سی جی اینڈ دس از دی فرسٹ لیکچر اباؤٹ ای سی جی. ای سی جی از ایکچولی دی ریکارڈنگ آف دا الیکٹریکل ایکٹیویٹی آف دا ہارٹ. الیکٹریکل ایکٹیویٹی آف دا ہارٹ کی ریکارڈنگ کو ہم ای سی جی کہتے ہیں. اچھا، اب یہ والا جو ویو فارم ہے اس پر جانے سے پہلے ہم تھوڑی سی الیکٹریکل فزیولوجی آف دا ہارٹ پر بات کریں گے. یہ تو آلموسٹ سب کو پتہ ہوگا کہ ہارٹ میں جو ہے نا ہمارے پاس ایسے نوڈ ہوتا ہے، یہ والا ایسے نوڈ، اے بی نوڈ ہوتا ہے یہ والا، اور پھر جو ہے نا بنڈل آف ہس اور بنڈل برانچز ہوتے ہیں، رائٹ بنڈل برانچ، لیفٹ بنڈل برانچ. یہ ایسے نوڈ جو یہ یہاں پر سگنل جنریٹ ہوتا ہے، الیکٹریکل سگنل جنریٹ ہوتا ہے جو کہ یہ انٹرنوڈل ٹریکس جو ہے انٹیریور پوسٹیریور مڈل انٹرنوڈل ٹریکس ہے، اس کے تھرو جو ہے نا جا کے اے وی نوڈ تک جاتے ہیں. پھر اے وی نوڈ سے پھر یہ والا جو ہے نا ہس بنڈل اور بنڈل آف ہس کہتے ہیں اس کو، یہاں سے بنڈل آف ہس کے تھرو پھر بنڈل برانچز تک جو ہے نا یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. پھر یہاں سے جو رسپیکٹو بنڈل برانچ ہے، لیفٹ بنڈل برانچ لیفٹ وینٹریکل کو اور رائٹ بنڈل برانچ رائٹ وینٹریکل کو جو ہے نا وہ کنٹریکٹ کرے گا. یہ تو آلموسٹ سب کو پتہ ہوگا جو سب سے بیسکس ہے اباؤٹ الیکٹرو فزیولوجی. اب آتے ہیں ای سی جی نومنکلیچر کنونشنس کی طرف. یہ والا جو گراف ہم بار بار دیکھتے ہیں اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے اب 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ لیں جو بہت ہی ضروری ہے. جو کنونشنز ہے ای سی جی کی، جو آپ نے ایس سچ یاد کرنا ہوتا ہے، جو ہے نا اس رٹا کر لے بس، اس میں ایس سچ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتا. اچھا، تو وہ بات یہ کہ جو ڈی پولرائزیشن ویو ہوتا ہے نا، ڈی پولرائزیشن ویو ایکچولی ہمارے پاس جو سیل ہوتا ہے وہ نارملی ڈی پولرائز اسٹیٹ میں ہوتا ہے نا، پولرائز اسٹیٹ میں ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے نا ایک الیکٹریکل سگنل آ کے اس کو ڈی پولرائز کرتا ہے. تو نارملی جو ڈی پولرائزیشن ویو ہے، یہ والا جو میں نے لکھا ہے یہاں پر ڈی پولرائزیشن ویو، وہ ہمیشہ انڈوکارڈیم سے ایپیکارڈیم کی طرف جائے گا. یہ والا جو ہے پورشن ہے یہ انڈوکارڈیم ہے اور یہ والا ایپیکارڈیم ہے. تو یہ والا ویو اس ڈائریکشن میں جائے گا. یہ کون سا ویو؟ یہ ویو آف ڈی پولرائزیشن میں، تو ان ٹو آؤٹ جائے گا. یہ بس آپ یاد رکھ لیں. اسی طرح جو ریپولرائزیشن والا ویو ہے وہ آؤٹ ورڈ ٹو انورڈ آئے گا، یا آپ کہہ لیں کہ ایپیکارڈیم سے انڈوکارڈیم تک آئے گا. یہ والا جو ہے نا ہمارے پاس ایپیکارڈیم، یہ انڈوکارڈیم، یہ والا ویو اس ڈائریکشن میں آئے گا. یہ بس آپ رٹا کر لیں. اچھا، اس میں دوسری بات کہ ہمیشہ جو ہے نا لیٹ سے ہم نے یہاں پر ایک لیڈ لگائی ہے اس ڈی پولرائزیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ والا ہمارے پاس جو ہے نا ایک لیڈ ہے. تو جو ویو آف ڈی پولرائزیشن ہے ٹورڈ اے لیڈ اگر یہ جا رہا ہے تو اٹ ول آلویز بی پازیٹیو. یہ یاد آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، بالکل یاد کر لیں یہ والا کہ ہمیشہ اگر ہمارے پاس ایک ویو آف ڈی پولرائزیشن ہے اور وہ ایک لیڈ کی طرف جا رہا ہے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ پازیٹیو. اور اگر یہ والی ایک بات. اب دوسری بات اس میں کیا ہے، اگر ویو آف ڈی پولرائزیشن وہ جو ہے نا اوے جا رہا ہو، لیٹ سے یہ ایک لیڈ ہے اس کی طرف اگر جا رہا ہے، یہ ویو آف ڈی پولرائزیشن ول بی کنسیڈرڈ پازیٹیو. لیکن اگر دوسری ویو ہے جو ویو آف ڈی پولرائزیشن جو اس سے جو ہے نا اوے جا رہا تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ نیگیٹو. تو یہ باتیں جو ہے نا آپ نے یاد کرنی. اچھا، اسی طرح جو ہے نا یہ ڈی پولرائزیشن کی بات ہو گئی یہاں پہ. اب ری پولرائزیشن کی، اس کو جو ہے نا الٹا کر لے وائس ورسا. ویو آف ڈی پولرائزیشن لیٹ سے ہمارے پاس یہ ایک لیڈ ہے اور ویو آف ڈی پولرائزیشن ہے جو ٹورڈ اے لیڈ جا رہا ہے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ نیگیٹو. یہ الٹا ہے اس ڈی پولرائزیشن کے ویو سے. سملرلی اگر ویو آف ری پولرائزیشن ہے جو ایک لیڈ سے اوے جا رہا ہے، دیٹ ول بی کنسیڈرڈ پازیٹیو. اور پازیٹیو نیگیٹو ہم کس بیس پر جو ہے نا ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ای سی جی اسٹرپ میں بعد میں بتاؤں گا. یہ خیر ہے 1-2 کوسچنز ہے جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن دوسری تیسری ویڈیو میں وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس جو ہے نا ای سی جی اسٹرپ ہوتا ہے نا، اس میں یہ ایک بیس لائن ہوتا ہے. یہ جو ویو اس بیس لائن سے ابو ہوگا یہ دیٹ ول بی کنسیڈرڈ پازیٹیو، اور جو ویو بیس لائن سے بلو ہوگا دیٹ ول بی کنسیڈرڈ نیگیٹو. تو اس کنونشنز کی بنیاد پر جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ اگر ڈی پولرائزیشن ویو ٹورڈز اے لیڈ جا رہا ہے تو اس طرح آئے گا، یا اگر ڈی پولرائزیشن ویو وہ اوے فرام اے لیڈ جا رہا ہے تو وہ نیگیٹو اس طرح آئے گا. پھر اس کو الٹا کر لیں. اگر ویو آف ری پولرائزیشن ہے اور وہ ٹورڈز اے لیڈ جا رہا ہے تو وہ نیگیٹو ہوگا، اس طرح نظر آئے گا. اور اگر لاسٹ جو پاسبلٹی اگر ویو آف ری پولرائزیشن اوے فرام لیڈ جا رہا ہے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ پازیٹیو. اس طرح آپ کو نظر آئے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے جو ہے نا کنسیڈر کرنی ہوتی ہے. اچھا،
یہ کنونشنس کی بات ہو گئی. اب نامنکلیچر کی بات کرتے ہیں. یہ جو بار بار یو والا ویو فارم آپ لوگ دیکھتے ہیں ای سی جی اسٹرپ پہ یا بکس میں کہیں پر بھی آپ یہ والا جو ویو فارم دیکھتے ہیں اس میں یہ. تو اب اس کی بات کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. نارملی یہ والا جو ویو فارم ہے اس کو اس طرح لیبل کیا ہوتا ہے کہ یہ پی ویو، یہ کیو ویو ہوتا ہے، یہ آر، یہ ایس اور یہ ٹی. اچھا اب پی ویو کا کیا مطلب ہوتا ہے. پی ویو از ایکچولی اٹ ریپرزینٹس دی ایٹریل ڈی پولرائزیشن. یہ تو سمپل ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ جو فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اس سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو یہ پتہ ہو. تو یہ والا جو پی ویو ہے اٹ ریپرزینٹس ایٹریل ڈی پولرائزیشن. اچھا اب یہ پی ویو کے بعد جو ہے نا یہ اگر میں تھوڑا سا اس میں پین یوز کروں گا، یہ ایک سیگمنٹ جو ہے سیگمنٹ وچ کنیکٹس دی پی ویو ٹو دی کیو آر ایس، یہ والا اس کو ہم کہتے ہیں پی آر سیگمنٹ. تو دوسری چیز آگے اس میں کیا پی آر سیگمنٹ. تو یہ کیا ہے، دس از اے سیگمنٹ وچ کنیکٹس پی ویو ٹو کیو آر ایس. اچھا تو یہ ریپرزینٹ کیا کرتا ہے، پی آر سیگمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. اٹ از ایکچولی دی بریف پاز اور ڈیلے ان دا الیکٹریکل کنڈکشن وین اٹ ریچز دا اے وی نوڈ. جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ جو اے وی نوڈ ہے اس میں الیکٹریکل کنڈکشن کی ڈیلے ہوتا ہے، تو یہ وہ والے ڈیلے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ دس ریپرزینٹس دا پاز اور ڈیلے. اچھا پہلی بات کہ کوشچن ارائز ہوتا ہے یہ پاز یا ڈیلے ہوتا کیوں ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے بیکاز آف دا سلو کیلشیم. اس کا جو کیلشیم آئنس کا جو کنڈکشن سسٹم ہے، سوری یہ کیلشیم آئنس کا جو چینلز ہوتے ہیں اس میں وہ والے ہوتے ہیں اے وی نوڈ میں. اور اس کے علاوہ جتنا بھی الیکٹریکل کنڈکشن سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے نا فاسٹ سوڈیم چینلز ہوتے ہیں، اور یہ جو اے وی نوڈ ہے اس میں سلو کیلشیم چینلز ہیں، تو اس لیے اس میں ڈیلے آتا ہے. اب اس کا جو ہے نا فزیولوجیکل فائدہ کیا ہے اس ڈیلے کا. تو اس ڈیلے کا فائدہ یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے نا ایٹریل ڈی پولرائزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے بعد ایٹریل کنڈکشن ہوگی نا، ایٹریل کنٹریکشن، اس کے بعد ایٹریل کنٹریکشن ہوگی. تو ایٹریل ایز اے ریزلٹ آف ایٹریل کنٹریکشن بلڈ نے ایٹریا سے وینٹریکل تک تو جانا ہے. تو اب اس بلڈ کو ایٹریا سے وینٹریکل تک جانے کے لیے ٹائم بھی چاہیے. تو یہ جو پاز ہے یہ ڈیلے ہے، اٹ پرووائڈس ٹائم. اٹ پرووائڈس ٹائم کس چیز کے لیے، ٹائم فار دا بلڈ ٹو پاس فرام ایٹریا ٹو وینٹریکل. اچھا تو یہ ایک بات یہ آئے گی کہ جو پی آر سیگمنٹ ہے اس کا جو ہے نا میکینزم کیا ہے. اس کا میکینزم ہے کہ اس میں سلو کیلشیم آئن جو چینلز ہے، کنڈکشن چینلز ہے، اس میں وہ ہے، اس لیے اس میں ڈیلے آتا ہے. اور اس ڈیلے کا فزیولوجیکل فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے بلڈ کے لیے فار ٹرانسفر آف بلڈ فرام دا ایٹریا ٹو دا وینٹریکل، یہ وہ پرووائڈ کرتا ہے. اچھا یہ دو باتیں آ گئی. اب اس کے بعد جو ہے نا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کیو آر ایس. اچھا جس طرح میں نے آپ کو لیڈس کے بارے میں کنونشن بتائی. اچھا ایک بات کہ لیڈز میں آپ لوگ پلیز کنفیوز نہ ہوں، میں دوسرے تیسرے ویڈیو میں آپ کو اس کی جو ہے نا جتنے لیڈز ہے ای سی جی کو سارے میں بتا دوں گا الگ سے ویڈیو میں، تو وہ کنسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی. اچھا اب جس طرح اس کی کنونشنز میں نے بتائی، اب کیو آر ایس کی بھی ایک دو کنونشنز ہے وہ پلیز آپ یاد رکھیں. اچھا جو کیو آر ایس کی جو کنونشنز ہے وہ کیا ہے، اینی پازیٹیو ڈیفلیکشن جو کیو آر ایس میں ہوگا دیٹ ول بی کنسیڈرڈ آر ویو. یہ آپ بس یاد رکھیں، اینی پازیٹیو ڈیفلیکشن پہلی چیز دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز آر ویو. تو یہ تو سمپل سی چیز آ گئی کہ جتنے کوئی بھی جو ہے نا پازیٹیو ڈیفلیکشن آ جائے تو وہ ہمارے پاس جو ہے آر ویو ہوگا. لائک اگر ہم جیسے سے یہ کیو آر ایس میں لیتا ہوں یہ، تو اس میں جو ہے یہ آئزو الیکٹرک لائن ہے، اس سے اوپر یو والی ویو آ رہی ہے تو یہ آر ویو ہوگی. سمپل سی بات. تو اینی پازیٹیو ڈیفلیکشن that will be above the isoelectric line will be considered as R wave. اچھا اب جو ہے نا سیکنڈ چیز، دوسری چیز، any negative deflection that follows positive deflection is termed as S wave no matter how small that R wave may be. اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ نیگیٹو ڈیفلیکشن جو پازیٹیو ڈیفلیکشن کے بعد آ جائے، لائک
یہ والی میں ایک اے سی جی جو ہے نا میں ڈرا کر رہا ہوں، یہ پازیٹیو ڈیفلیکشن ہے، اس کے بعد یہ نیگیٹو ڈیفلیکشن. تو پازیٹیو ڈیفلیکشن میں نے بتایا وہ آلویز آر ویو ہوگی. اس کے بعد جو یہ ڈیفلیکشن آ رہی ہے نیگیٹو، ڈیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایس ویو. تو سیکنڈ چیز بھی ایس ویو بھی کلیئر ہو گیا کہ ایس ویو جو ہے نا ہمیشہ پازیٹیو ڈیفلیکشن کے بعد جو نیگیٹو ڈیفلیکشن آئے گی ڈیٹ ول بی کنسیڈرڈ ان ایس ویو. اور جو میں نے بتایا کہ نو میٹر ہاؤ اسمال ڈیٹ آر ویو میں بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آر ویو اتنا سا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی ایس ویو ہے، یا پھر آر ویو اتنا سا آ رہا ہے پھر بھی یہ جو ہے نا ایس ویو، کیونکہ آپ کو پازیٹیو ڈیفلیکشن مل رہا ہے یہاں پر، یہ آر ویو ہے، یہ بھی آر ویو ہے. اچھا اب تیسری بات کیو آر ایس میں، if first deflection is negative date will be considered Q wave. اگر first deflection negative ہے date will be considered Q wave. like اگر میں example ڈرا کروں یہاں پر تو یہ جو first negative deflection آ رہا ہے date will be considered Q wave. تو اب میں آپ لوگوں کو ایک مثال سے سمجھاؤں تو یہ first negative ہے date will be Q, and as I said positive will always be R, and a negative wave following a positive wave will be considered as S. اچھا ایک اور مثال، یہ اس میں جو ہے نا فرسٹ نیگیٹو ہے تو ڈیٹ ول بی کیو، اور پازیٹیو میں نے آپ کو بتایا تو آلویز بی آر. اور اس میں سیکنڈ نیگیٹو نہیں ہے، ڈیٹ اندر نیگیٹو ڈیٹ فالوز اے پازیٹیو، وہ ویو نہیں ہے اس میں، تو اس میں ایس ویو نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. اور اس میں جو ہے نا ہمیں سیکنڈ والی مثال میں فرسٹ نیگیٹو نہیں ہے تو اس میں کیو ویو نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. اچھا تو یہ کنونشنز آ گئی کیو آر ایس کی. تو اب کیو آر ایس ہم کو شو کیا کرتا ہے؟ کیو آر ایس جو ہے نا ایکچولی ہم کو شو کرتے ہیں وینٹریکولر ڈی پولرائزیشن. کیو آر ایس سے یہ ہمیں وینٹریکولر ڈی پولرائزیشن کا بتاتا ہے. اچھا یہ آ گیا. اب جو ہے نا کیو آر ایس کے بعد ہمارے پاس ہے یو والا کیو آر ایس ہو گیا، یو والا ٹی ویو. یہ بہت سمپل ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے آلموسٹ. ٹی ویو ریپرزینٹ دی وینٹریکولر ری پولرائزیشن. اچھا ہم نے وینٹریکولر ڈی اور ری دونوں بتا دیا، ڈی پولرائزیشن ری پولرائزیشن، لیکن ری پولرائزیشن نہیں بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ای سی جی پہ ایٹریل جو ری پولرائزیشن ویو ہوتا ہے وہ بہت اسمال ہوتا ہے، اور وہ ڈیٹ از بیریڈ ان سائڈ دی کیو آر ایس، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا 12 لیڈ نارمل 12 لیڈ ای سی جی پہ. اچھا یہ بات ہو گئی، صحیح ہے. اچھا اب اگر ہم یہ والی ویو فارم میں دیکھیں تو کیو آر ایس اور ٹی کی مارفولوجی بہت ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. حالانکہ کیو آر ایس جو ہے نا وہ بھی وینٹریکولر ڈی پولرائزیشن ہے، اور جو ٹی ویو وینٹریکولر ری پولرائزیشن ہے. تو اس کی جو ہے نا مارفولوجی ایک دوسرے سے اتنی ڈفرینٹ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ایک پوائنٹ بتایا کہ جو کنڈکشن سسٹم ہے اس میں کنڈکشن جو پاتھ وے ہے، کنڈکشن پاتھ وے یہ والا اس اے نوڈ اے وی نوڈ اور اے وی نوڈ کے نیچے یہ بنڈل برانچز ہے. یہ بنڈل برانچز میں جو ہے نا کنڈکشن بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے. تو اس فاسٹ کنڈکشن کی وجہ سے ہمارے پاس جو کیو آر ایس ہے وہ بہت نیرو ہوتا ہے. اچھا اب یہ بنڈل برانچز کے بعد جو ہے نا جب کنڈکشن الیکٹریکل سگنل وینٹریکلس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جو مایوسائٹس ہوتے ہیں، وینٹریکل کا جو مسل ہوتا ہے صحیح ہے، تو اس مسل میں جو ہے نا کمپیئر ٹو ڈیٹ آف دی الیکٹریکل کنڈکشن پاتھ وے اس میں جو ہے نا کنڈکشن سلو ہوتی ہے. تو سلو کنڈکشن کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا کمپیئر ٹو ڈیٹ آف دا کیو آر ایس اس کی مارفولوجی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو دیٹس دا ریزن وائی کیو آر ایس اینڈ ٹی آر ڈفرینٹ، بوتھ آر ڈفرینٹ ان مارفولوجی. اچھا یہ ٹی ویو ہو گیا. اب جو ہے نا ہمارے پاس یہ ایس ٹی سیگمنٹ، یہ جو دو پوائنٹس اس کے درمیان جو ایریا اس کو ہم ایس ٹی سیگمنٹ کہتے ہیں. اب اس کی بات کرتے ہیں. یہ آگے پی ویو، یہ کیو آر ایس، یہ جو ہے نا ٹی. تھوڑا سا میں نے بڑا جو ہے نا بنا دیا، ایکچولی اتنا ہوتا نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. یہ آ گیا کیو آر ایس اور یہ ٹی. تو یہ جو ہے نا یہ ہے ایس ٹی سیگمنٹ. یہ ہوتا ہے کہ اٹ از ایکچولی دس سیکشن آف ای سی جی ریکارڈنگ کنیکٹنگ دا اینڈ آف دا کیو آر ایس کمپلیکس اینڈ دا بگننگ آف دا ٹی ویو. اچھا تو یہ آ گیا اس کی جو ہے نا ڈیفینیشن. ایس ٹی سیگمنٹ جو ہے نا ہمارے پاس یہ ہمیشہ آئزو الیکٹرک ہوگا. آئزو الیکٹرک کیا مطلب؟ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ ہمارے پاس جو ای سی جی نارمل جو اسٹرپ لائن جو ہوتی ہے وہ اس طرح یہ جا رہی ہوتی ہے. تو یہ والی جو ایس ٹی سیگمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے نا پڑ رہی ہوتی ہے، یہ اس طرح. ٹھیک ہے، تو یہ آئزو الیکٹرک ہے. یہ مطلب کہ زیرو لائن پہ چل رہی ہے، زیرو وولٹیج کی ہے اس کی. اگر یہ
اس کی ایلیویشن یا ڈپریشن ہو جائے اباو یا بلو ایز الیکٹرک لائن آ جائے تو دیٹ ول بی کنسیڈر اے پیتھالوجی جو ہم جو ہے نا دوسرے سیکشن میں کور کریں گے. صحیح. تو یہ اس سیگمنٹ. اور ایک جو ٹرم ہم سنتے ہیں اکثر یہ ویو فارم میں جو جے پوائنٹ جسے کہتے ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں جے پوائنٹ. تو جے پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ دس از ایکچولی دا جنکشن بٹوین دا ایس ٹی سیگمنٹ اینڈ دا اینڈ آف دا کیورس کمپلیکس. سمپل سی بات. دیٹس اٹ. تو یہ کچھ بیسکس تھی اباؤٹ ای سی جی جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آگے ای سی جی میں جانے سے پہلے. اور میں آگے کوشش کروں گا کہ ویڈیو جو ہے نا لمبی نہ ہو، یہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو. تو نیکسٹ جو ہمارے پاس جو ہے نا بیسکس میں تھوڑی سی جو ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے لیڈز اینڈ لیڈز پلیسمنٹ اور اس کی جو پوزیشنز ہے وہ کور کر لیں گے. اس کے بعد جو ہمارا ایکچوئل ٹاپک ہے ای سی جی کی جو بیسکس ای سی جی کے جو ٹاپک ہے ہمارے پاس ریٹ ریدم ایکسس ہائپرٹروفی اور انفارکشن، اس پر پھر ہم بات کریں گے. تھینک یو.